السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان رؤف ایڈوکیٹ اپنے چینل لا اویئرنیس کے ساتھ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک عوامی سطح کا موضوع ہے، جس میں ہم عوام کے بارے میں بتائیں گے کہ عام طور پر عوامی سطح پر ہمیں کن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے بازاروں میں جو مسائل بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان مسائل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ آیا ان مسائل کا کوئی قانونی سدباب ہے یا کوئی قانونی راستہ اس چیز کا ہے یا نہیں ہے۔ تو آج ہم تفصیلاً اس بارے میں بات کریں گے۔ ان میں سے کچھ مسائل جن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، مثلاً ہمارے گلی محلوں میں اگر سڑکوں پر یا گلیوں میں کوئی رکاوٹ ہو، مثال کے طور پر بعض لوگ اس قسم کے اسپیڈ بریکرز بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسپیڈ بریکر سے عام طور پر گزرنا محال ہوتا ہے، کیونکہ ایک اسپیڈ بریکر اس طرح کا ہوتا ہے جو قانونی طور پر پاس کیا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک لا قانونیت سی ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ پائی جاتی ہے کہ ایک بالکل غلط قسم کا ایک ایسا اسپیڈ بریکر بنا دیا جاتا ہے جہاں سے گزرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے جس سے گزرنے والے کو مسائل درپیش ہوں، اور راستے میں اگر آپ کے اہل علاقہ یا آپ کے علاقے میں کسی دکان کے اندر کوئی سنوکر کلب وغیرہ بنا دیا جائے یا کوئی ایسی جگہ بنا دی جائے جہاں پر اوباش نوجوانوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو، جہاں سے فیملیز کا گزرنا بہت مشکل ہو، اور خواتین کا اور عام جو شرفاء ہیں، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں یا جو عام راہگیر ہیں، ان کا گزرنا جہاں سے بہت زیادہ مشکل ہو، ایسے مسائل اور اس کے علاوہ کچھ اس قسم کی کنسٹرکشن ہو رہی ہوں گلی میں جس سے آپ اس کنسٹرکشن کرنے والے کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آ رہا ہو اور آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہو۔ ان چیزوں کا سدباب کس طرح کیا جائے؟ ان چیزوں کے لیے آپ اپنے علاقے کے مجسٹریٹ کو اپنے وکیل کے ذریعے ایک اپلیکیشن فائل کریں گے جس میں آپ ان مسائل کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اور مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر ایک نوٹس بھیجیں گے۔ جس شخص کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو فوری طور پر عدالت کے اندر طلب کیا جائے گا۔ وہ کورٹ میں پیش ہو کر اپنی طرف سے جواب دے گا کہ آیا وہ ایسا جان بوجھ کے کر رہا ہے یا اس کو ایسا کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ اور اس سلسلے میں مجسٹریٹ صاحب کو یہ بھی ان کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ گواہان کو بھی طلب کر سکتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کو بلا کر پوچھا جائے کہ آیا اس مسئلے میں کیا واقعی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا اس مسئلے کے پیدا ہونے میں کون کون جو ہے وہ ذمہ دار ہے، کس کا قصور ہے۔ یہ تمام چیزوں کی جو ہے وہ انفارمیشن لینے کے بعد یا اس چیز کی تحقیق کرنے کے بعد مجسٹریٹ صاحب کوئی مناسب سا آرڈر کر سکتے ہیں جس میں وہ ایک وقت کا تعین کریں گے کہ 7 مہینے کے اندر اندر اس رکاوٹ کو دور کیا جائے، یا 10 دن کے اندر اندر، یا چند یوم کے اندر اندر میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ اس رکاوٹ کو دور کریں۔ اس طریقے سے اس رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وقت کیس کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جو دوست، جو ہمارے اہل علاقہ ہیں، جو ہمارے لوگ، ہمارے معاشرے کے عام لوگ ہیں، وہ اکثر عدالت آنے سے ڈرتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ وقت لگے گا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ملنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی اپلیکیشن دینی ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ بر وقت انصاف کرتی ہے اور بر وقت فوری طور پر آپ کو جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکال کے دے سکتی ہے۔ تو یہ تھا اس مسئلے کا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ CRPC کے اندر سیکشن 133 پبلک نیوسنس اس بات کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے کہ اگر اس قسم کی رکاوٹ آپ کے علاقے میں آ رہی ہے تو اس کا سدباب کس طرح کرنا ہے اور کس طرح اپنے مجسٹریٹ صاحب کو اپلیکیشن دینی ہے۔ تو یہ میرے دوستوں تفصیل تھی جس کے بارے میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اور میرے جو بہت سارے دوست احباب، میرے کلائنٹس مجھے اکثر یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ آپ پبلک نیوسنس کے بارے میں بات کریں، تو آج میں نے اس کے لیے اسپیشلی ولاگ تیار کیا ہے۔ پبلک نیوسنس کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹاپکس پر بات ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم جتنے بھی قانونی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں ان کے تمام نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔